ویلکم بیک ٹو ارسلان احمد ارسل یوٹیوب چینل. ناظرین، آپ نے دیکھا کہ پچھلی ریئیکشن ویڈیو پر آپ احباب نے جس طرح محبت کا اظہار دیا اور دے رہے ہیں، اور آپ اس سے مجھے یہی اندازہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ جو ہیں وہ میرے ساتھ اس نعت خوانی کے جو بگڑتے ہوئے ماحول ہے اس کو درست کرنے میں اور اپنی تئیں کوشش کرنے میں میرے ساتھ ہیں. تو آج میں جس ویڈیو پر ریئیکشن دینے جا رہا ہوں وہ ایک ایسی ویڈیو ہے کہ اس کی بہت سے مختلف پہلو ہیں اور وہ کئی جہات سے منفرد ہے. ایک تو یہ ہے کہ حسنین مظہری بہت اچھا نوجوان نعت گو، اور ڈاکٹر خورشید رضوی صاحب کا وہ ایسا شاگرد ہے کہ آج کے دور میں وہ ایسی آواز اس کی اٹھی ہے کہ جس کو ہر طرف سے قبول کیا جا رہا ہے، جس کی نعت کو پذیرائی مل رہی ہے اور جس کی نعت کو یعنی لوگ پسند کر رہے ہیں. دیکھیں، خالد احمد کہا کرتے تھے کہ ہم ساری زندگی ایک شعر کی تلاش میں رہتے ہیں، تو اس خوش نصیب نوجوان کو اتنی چھوٹی عمر میں ایک نعت نے اللہ تعالیٰ نے ایسی پذیرائی دی، ایک نعت سے ہی ایسی پذیرائی دی کہ لوگوں نے اس کو پسند کیا، اور بہت احباب نے، بہت سارے نعت خوانان حضرات نے اس کو پڑھا. پیر زادہ رضا ثاقب مصطفی صاحب کے جامع میں اس نوجوان نے یہ نعت پڑھی اور وہیں سے یہ سب سے پہلی دفعہ مشہور ہوئی جو سوشل میڈیا پر آئی. اور پھر اس میں خوبصورت ترین بات یہ ہے کہ نعت خوانی کا حسن اپنی جگہ، شاعری کا حسن اپنی جگہ، لیکن وہاں کے جو بچے ہیں انہوں نے جس طریقے سے اس کو سنا ہے، یعنی شعر کو سمجھ کر جس طرح داد دی ہے، یہ اتنی خوش آئند بات ہے کہ جامعات میں بچے اس طرح اچھے شعر پر داد دے رہے ہیں. اور پیر زادہ رضا ثاقب مصطفی صاحب کی سرپرستی میں اس ادارے میں جو خوبصورت بات ہے وہ یہ ہے کہ دین و دنیا کی تعلیم یکساں طور پر دی جا رہی ہے. جدید ترین ٹیکنالوجی میں بچوں کو اتنی خوبصورت تعلیم دی جا رہی ہے کہ جس کا میں سمجھتا ہوں کہ اثر بہت قریب میں ہم دیکھنے والے ہیں. تو اس میں بچوں نے ایسے سنا ہے کہ جیسے وہ شعر کا بہت اعلیٰ ذوق رکھتے ہیں، شعر کا شعور رکھتے ہیں، شعر کا ان کے اندر شعر فہمی بہت زیادہ ہے. تو حسنین مظہری نوجوان ہیں، گورنمنٹ کالج کے طالب علم ہیں، لیکن نعت بہت اچھی کہتے ہیں اور زود گو ہیں. لیکن زود گوئی میں بھی ان کا شعر پھیکا نہیں پڑتا بلکہ وہ ایک اچھی طرف لے کے جا رہے ہیں. تو مجھے اپنا آغاز یاد آ جاتا ہے 2007-8 سے. تو میں دیکھتا ہوں کہ وہ کیسے ایک دم ابھرنے والی آواز اور وہ کیسے جو ہے پھر وہ اپنا اثر چھوڑتی ہے. تو یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے جس پر ہو جائے. تو اب میں اس ویڈیو پر ریئیکشن دینے جا رہا ہوں کہ جامعات کے بچوں نے کیسا سنا، مصطفی صاحب کی تربیت یافتگان نے کیسا سنا، حسنین مظہری نے کیسا اچھا پڑھا، اور کلام جو ہے اس میں جو قوافی کا استعمال ہے وہ بہت مختلف انداز سے کیا گیا ہے. تو آئیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں. جی ناظرین، یہ شروع ہو گئی. واہ واہ. نعمت بے بدل مدینہ ہے، نعمت بے بدل مدینہ ہے. نعمت بے مصرے کی اٹھان اچھی ہے ناظرین. واہ واہ. نعمت بے بدل مدینہ ہے، ہر اداسی کا حل مدینہ. یہ بچوں کی آواز دیکھیے اور انہوں نے کیسے ذوق سے سنا. مطلب دوست یہ اہتمام دوست یہ اہتمام عکس کشی. دوست یہ اہتمام عکس کشی،
خود سے باہر نکل. جو اس چیز کا ذوق آ رہا ہے نا ساری نعت میں، بچے جس طرح مدینہ ہے اور قوافی کو اور جس طرح شعر کو سمجھ رہے ہیں، یہ بہت خوش آئند ہے. میں نے کسی اور جامعہ میں بچوں کو ایسے نعت نہیں سنتے دیکھا ادبی نوعیت کی. اہتمام عکس کشی خود سے باہر نکل. واہ، مدینہ بچے کہہ رہے ہیں. اور شعر دیکھیں، گردے کیا اچھا رہے شعر ہے. جھاڑنے کی، گردے رہے جھاڑنے کی سوچتا ہے چہرے پہ مل. چہرے پہ مل. بٹ مجھے جو لطف دے رہی ہے نا چیز، وہ سماعت ہے، اور نوجوانوں کی اور طلباء کی جو سماعت ہے وہ لطف دے رہی ہے اس ویڈیو میں سب سے زیادہ. گردے رہے جھاڑنے کی سوچتا ہے واہ، اس کو چہرے پہ مل. مدینہ ہے. شعر دیکھیں، عرضیاں ڈال پر نگاہ، عرضیاں ڈال پر نگاہوں سے. واہ، عرضیاں ڈال پر نگاہوں سے اپنی عادت بدل. واہ واہ واہ. یہ طلباء کیسے ذوق سے سن رہے ہیں. میں بتاتا لوں، اس مشاعرے کی صدارت ڈاکٹر خورشید رضوی صاحب کر رہے ہیں اور یہ ان کے شاگرد ہیں. عرضیاں ڈال پر نگاہوں سے اپنی عادت بدل. لب آسی اور اس نے دربوسی. واہ، لب آسی اور اس نے دربوسی سنگ حسرت پگھل. کیا شعر ہے. سنگ حضرت پگھل، بہت اچھا ہے. لب آسی اور اس نے دربوسی سنگ حسرت پگھل. اور ماہ شام ابد نجف کی کیا بات زمین، ہے. ماہ شام ابد نجف کی زمین مہر صبح ازل مدینہ ہے. اے دم تیز رو ادم کیا مصر ہے. خورشید رضوی صاحب کی جو استادانہ مہارت ہے وہ ان اشعار میں بڑی نظر آ رہی ہے. آہستہ چل. بچے جس طرح مدینہ ہے کو انجوائے کر رہے ہیں دل سے اور وارفتگی سے اور شوق سے. آمد کا ہاں ہاں فیض ہے ہاں. مکہ. ان کی آمد کا فیض ہے مکہ. اس میں کچھ تاریخی باتیں بھی ہیں. فیض ہے مکہ
ان کی ہجرت کا پھل مدینہ ہے. بچے کیسے ذوق سے سن رہے ہیں، مجھے لطف یہی چیز دے رہی ہے. ہاں ہاں ان کی آمد. جی ناظرین، یہ دیکھا آپ نے حسنین مظہری نے جو ادارۃ المصطفیٰ میں پڑھا. ایسا نہیں ہے کہ ہم ایک رخ کو دکھاتے ہیں، ہم وہ بھی دکھاتے ہیں کہ آج کے دور میں جو نوجوان نعت خان اور نعت گو سامنے آ رہے ہیں وہ کس طریقے کا شعر کہہ رہے ہیں اور سلیقے کا شعر کہہ رہے ہیں. اور یہ سارا جو میں سمجھتا ہوں فیض ہے وہ حفیظ طیب رحمۃ اللہ علیہ کا اس نعت میں نظر آتا ہے، حنیف نازش قادری رحمۃ اللہ علیہ کا فیض نظر آتا ہے. طیب صاحب نے کہا تھا شوقوں نے آز و عجز کے سانچے میں ڈھل کے آ، یہ کوچائے حبیب ہے پلکوں سے چل کے آ، ماہ عرب کے آگے تیری بات کیا بنے، اے ماہتاب روپ نہ ہر شب بدل کے آ، آتا ہے تو جو شہر رسالت مآب میں، حرص و ہوا کے دام سے باہر نکل کے آ. اور نازش صاحب نے کہا تھا کہ زائر کوئے جناں آہستہ چل، دیکھ آیا ہے کہاں آہستہ چل. اس نعت کے سارے موضوعات جو ہیں وہ ایک سے ایک بڑھ کے ہے. اور اپنے دور میں طیب صاحب نے اس نعت کو جو پذیرائے، مطلب جتنا اس نعت کو پسند کیا، چونکہ یہ طیب صاحب استاد ہیں اور نازش صاحب شاگرد ہیں، لیکن اسی طرح جس طرح خورشید رضوی صاحب یہاں موجود ہیں اور ان کا شاگرد پڑھ رہا ہے، اسی طرح ہمارے یہاں محفل میں نازش صاحب پڑھ رہے تھے اور طیب صاحب موجود تھے، تو کیا ماحول تھا. تو طیب صاحب کے ایک شعر پہ میں ختم کرتا ہوں کہ جا بسیں ان کے شہر میں طیب، جا بسیں ان کے شہر میں طیب، یہ سکون کی ہے آخری صورت. جا بسیں ان کے شہر میں طیب، یہ سکون کی ہے آخری صورت. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان ارسلان احمد ارسل کو ارسلان احمد ارسل یوٹیوب چینل سے اجازت دیجیے. اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ سے کل پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.